آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دباتے ہیں، ماں باپ کا سر دباتے ہیں، ماں باپ کی پاس بیٹھ کر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ کسے؟ تھوڑا سا بولیے، کسے؟ اپنے ماں باپ کو، کسی کی بات نہیں، اپنے ماں باپ کو۔ میرا رب تو کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھتے اپنے ماں باپ کو ہو، عبادت رب کی ہوتی ہے۔ حقوق تم بندوں کے پورے کرتے ہو، حقوق العباد کے اندر دن رات مگن رہتے ہو۔ رب کہتے ہیں اسے بھی میں اپنی عبادت بنا لیتا ہوں۔ چلو یہ تو اپنے تھے، میرے حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ العلی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا اگر عبادت ہے، اور میرے حضور نے تو یہ بھی فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی۔ تو جب حضور کے غلام، حضور کے داماد، حضور کے خلیفہ مولا کائنات کا ذکر کرنا، ان کو تکنا عبادت ہو سکتا ہے، تو بتاؤ ایمان سے آمینہ کے لال کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضور کا ذکر کرنا ہی در حقیقت وہ رب ذوالجلال کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا اس سارے کے سارے، بلکہ کہتے ہیں خدا را رحمت بہانہ می جوید، رب کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی بندہ کسی نہ کسی راستے سے ہوتا ہوا اس کی بارگاہ تک آئے تو صحیح۔ ہاں، کوئی بتوں کو لے کر ان کی پوجا کرتا پھرے، وہ قبول نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے نا، کہا کہ حضور مجھے ایک چیز رلاتی بہت ہے، ایک چیز ہنساتی بہت ہے۔ حضور میں بتائیں کون سی بتاؤں؟ میرے حضور فرمانے لگے تو دونوں بتا۔ کہا کہ حضور پہلی بات مجھے اتنا تنگ کرتی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر میں مزدوری کر کے گھر پہ آیا، تو گھر آ کر میں نے میری بیٹی جو ہے وہ بنیرے پہ کھڑی مجھے تک رہی تھی، میرا راہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا بھی کام سے آئے گا، آ کے میرے ساتھ کچھ لاڈ کرے گا، پیار کرے گا، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئے گا، کچھ کھلونے لے کے آئے گا۔ کہتے جب میں گھر آیا تو دیکھا میری بیٹی چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ کر بنیرے پہ کھڑی راہ تک رہی تھی میری۔ جب میں نے دیکھا نا تو وہ تو اپنے محبت کے اس رویے کے ساتھ آ کر وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اپنے محبت کی کیفیت میں۔ جب میں شام کو آیا، لیکن میں نے اسے لیا تو میں لے کے اسے اپنے ساتھ چل دیا۔ بیٹی یہی سمجھی کہ شاید میرا باپ مجھے کہیں سیر کروانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہتے میں جنگل میں لے آیا، وہاں تک بھی اسے وہ ہنستی کھیلتی رہی۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید میرا باپ مجھے یہاں پر واک کروانے لے کے آیا ہے، سیر کے لیے لے کے آیا۔ کہتے میرے باپ پھر میں نے گڑھا کھودا، مٹی نکالی، اس نے ننھے ننھے آنچل سے میرا چہرہ بھی صاف کیا۔ اب وہ پھر بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ باپ کر کے آ رہا ہے۔ اس نے جب اتنے پیار سے پھر بھی پسینہ صاف کیا، پھر کہتے میں نے اٹھا کے اسے اندر کھڑا کر دیا اس گڑھے کے اندر۔ وہ پھر بھی وہ سمجھی ہنستی رہی کہ ابا شاید ہمارے ساتھ یہ کھیل رہا ہے، یہ کوئی کھیل ہے، کھیلنے کے لیے آئے کہ کبھی میں اس میں اتروں گا، کبھی بیٹی اترے گی، شاید کھیلنے کے لیے۔ کہتے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس کا جسم دبنے لگا نا تب وہ بولی کہ ابا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو مجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے؟ تب اس نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہتے وہ پھر چیخی چلائی، میں نے مٹی ڈال کے اس کو زمین کو برابر کر دیا میرے حضور کے سامنے۔ میرے حضور فرماتے رہے تو بولتا جا، وہ سناتے رہے اپنا واقعہ۔ کہتے حضور آج میں کلمہ پڑھ کے ایمان تو لا چکا ہوں، لیکن وہ چیخ و پکار جو ہے اب تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے وہ کتنا بڑا جرم کیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سناتا رہا سناتا رہا۔ کہا کہ حضور بس یہ چیزیں تڑپاتی ہیں۔ پھر کہا کہ حضور ایک چیز مجھے ساری زندگی ہنساتی بہت ہے۔ ایک واقعہ ایسا میرا ساتھ گزرا، کہتے کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں ایک سفر پہ نکلا، تو ہم جب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنا بت بھی ایک ساتھ رکھ لیتے، پتھر کا بت ہوتا تراشا ہوا، وہ سفر میں ساتھ رکھتے۔ کہتے اس دوران سفر لمبا تھا، صحرا آ گیا، اب میرا جسم بوجھل ہو گیا، مجھ سے سامان اٹھایا نہیں جاتا تھا،
میں نے بیگ میں سے اپنے اس سامان گٹھڑی میں سے بت نکالا جو پتھر کا تھا. میں نے کہا مجھ سے تو اپنا باقی سامان نہیں اٹھایا جاتا, ساتھ یہ پتھر کا بت بھی اٹھا رکھا ہے. سوچا کیا کروں, میں نے وہ پتھر کا بت جو ہے اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیا. اس کی جگہ میں نے تھوڑا سا آٹا گوندا, آٹا گوندھ کر اس آٹے کو سکھا کے نا اس کا ایک بت سا بنا لیا کہ حصول برکت کے لیے چلو اسے ساتھ رکھ لیتا ہوں. وزن تو کم ہو گیا نا, بت تو ویسے بھی ساتھ ہے. میں نے اسے خدا بنا کے یوں اپنے بیگ میں رکھ لیا, پھر میں چل پڑا. کہتے پھر میں تھوڑا آگے پہنچا, پھر مجھے بھوک لگی, کھانے پینے کے لیے کچھ پاس نہیں تھا. وہ جو بت تھا پھر میں نے اس کی طرف دیکھا کہ اب تو پلے بھی کچھ نہیں رہا. میں نے اس کو پکڑ کے نا پیس دیا, پتھر مار کر رگڑ کے اسے پیسا, آٹا بنا لیا. پھر میں نے اسے گوندا, اس کی روٹیاں بنا لی. میں نے کہا خدا یہ کس کام آئے گا, اگر اب کھانے کے کام نہیں آئے گا پھر کس کام آئے گا. کہتے میں اس کا آٹا بنا کے اس کی روٹی بنائی اور میں کھا پی گیا. کہتے حضور مجھے ایک یہ واقعہ نا اب تک ہنساتا بہت ہے کہ اب تو الحمدللہ میں ایمان لے آیا ہوں. وہ رب کتنا کریم ہے, ہم اس کی ایک نہیں مانتے, وہ پھر بھی ہمیں عطا کیے جاتا ہے. وہاں میں نے بغل میں لگا رکھا تھا, وہ دیتا ہی کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ میں نے اسی کو گوند کے کھا لیا تھا. وہ جو اپنا آپ نہ بچا سکا وہ کائے کا رب تھا.